اگر آپ ویپنائز کریں گے پانی کو، پانی کے مسئلے کو اگر آپ ویپنائز کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے پاکستان کے خلاف، دیٹ از این ایکٹ آف وار. تو ہم نے اب دیکھ لیا ہے کہ وہ کر رہے ہیں. آلریڈی انہوں نے آج کر لیا ہے. انہوں نے 2 جگہ پاکستان کا پانی کو ڈائیورٹ کیا ہے یا کم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ایکچولی ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے. جنگ شروع ہو گئی. وی ہیو سیڈ کہ اگر آپ یہ کریں گے، ہاں ہم نے کہا تھا اگر آپ یہ کریں گے اٹس این ایکٹ آف وار. انہوں نے کیا، اٹ از ناؤ این ایکٹ آف وار. انڈیا نے ٹریٹی کو فالو کرنا بند کر، ہم اس ٹریٹی کی وجہ سے پابند تھے کہ ہم ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ گوئی کرتے ان انٹرنیشنل قوانین کی وائلیشن کی جن کو یہ ٹریٹی پروٹیکٹ کر رہی ہے. ان کو مثلاً یہ ہمارے دریا کو پولیوٹ کر رہے ہیں، یہ 4 گندے نالے پاکستان میں بھیج رہے ہیں، گندا ہمارے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں. یہ انٹرنیشنلی ایک جو ہے وہ جرم ہے جس پہ ہم ان کے خلاف مقدمہ کر سکتے ہیں. کرکٹ سے آپ کے کھیلنے کو تیار نہیں ہے. کچھ لوگ ہمارے جو ہیں مہر نادان دوست وہ تجارت کی بات کرتے تھے، بھئی وہ تو آپ کی ایگزسٹنس کے خلاف ہے یار، اکانڈ بھارت والے. یہ ہمارے کراچی کے کچھ دوست جو ہیں وہ بات کرتے تھے جی کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. کراچی اور لاہور بھی. ہاں لاہور میں بھی. تو اب یہ ذرا یہ بتائیں نا کہ جنگ کا کوئی امکان نہیں. نمبر 1 کہ یہ جو انہوں نے میکسیمم پریشر ڈالنا تھا یہ. دوسری وجہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے کیوں جنگ کا امکان نہیں، کہ یہ کام ہندوستان ٹرائی کر چکا ہے. بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی دھمکیاں اور پاکستان کے میزائل تجربات پر بے بنیاد الزامات دراصل اس گھبراہٹ اور خوف کو ظاہر کرتے ہیں کہ پاکستان کی دفاعی طاقت دن بدن بڑھ رہی ہے، جبکہ بھارت کی پالیسی ہمیشہ اس کے اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کر چلی. وہ اب بھی عالمی سطح پر پاکستان کی ترقی کو نقصان پہنچانے کے لیے بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی نے بھارتی قیادت کو ایک نہ ختم ہونے والے خوف میں مبتلا کر دیا. ہیلو فرینڈز، پاکستان کی طرف سے کشمیر کے پہلگام میں کائرانہ آتنکی حملہ کیا گیا جس میں 27 لوگوں نے اپنی جان گنوائی، جس کے بعد بھارت سرکار نے پاکستان کو سبق سکھانے کے لیے ہند مہاساگر کا پانی بند کرنے کا اعلان کر دیا، جو کہ سیدھے بھارت سے نکل کر پاکستان میں جاتا تھا. اس کے بعد پاک میڈیا غصے سے چیخنے لگا کہ یہ بھارت کیسے کر سکتا ہے، ہم اس کی شکایت ورلڈ بینک سے کریں گے، نہیں تو بھارت سے یدھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. آئے دیکھتے ہیں اب آگے. آلریڈی انہوں نے آج کر لیا ہے. انہوں نے 2 جگہ پاکستان کا پانی کو کیا ہے یا کم کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ ایکچولی ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے. جنگ شروع ہو گئی. وی ہیو سیڈ کہ اگر آپ یہ کریں گے، ہاں ہم نے کہا تھا اگر آپ یہ کریں گے اٹس این ایکٹ آف وار. انہوں نے کیا، اٹ از ناؤ این ایکٹ آف وار. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے یہ کیسے لڑیں گے؟ کیا آپ ہندوستان جو چاہتا ہے اس طریقے سے لڑیں گے کہ ان کا جو فوج ہے ہمارے سے زیادہ 4 گنا، ان کا جو ایئر فورس ہے ہمارے سے زیادہ 6 گنا، ان کا نیوی جو ہے 8 گنا. یو ول یوز ان کے ساتھ ان کنونشنل وار کریں گے کہ آل ویپن وار ہوگا یہ، اور خاص طور نیوکلیئر ویپنز جس کو آپ نے بنایا، جس کے لیے آپ نے گھاس کھایا، جس کو آج تک اگر کچھ چیز آپ کو بچا رکھا ہے دیٹ از نیوکس، وہ ہے نیوکلیئر. تو آپ اب نیوکلیئر ویپنز کا ٹائم کیا ہے. آپ نے اناؤنس کر بھی دیا تھا کہ ہم ہر چیز سے لڑیں گے جو ہمارے پاس ہے. آپ نے ملک کو کہا تھا کہ گھاس کھاؤ، اگر تم گھاس کھاؤ گے تو یہ ویپن بھی ہم حاصل کر لیں گے. ہم نے گھاس کھایا، ویپن حاصل ہو گئی، تو اب یہ ویپنز ہمیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. کر دو یار، تمہارے پیسے تھوڑی نہ کٹ رہے، کر دو. انہوں نے یہ ٹریٹی میں ہمارے 3 دریا یہ کہہ کے بند کروائے تھے کہ انہوں نے راجستھان میں آپاشی کرنی ہے، نہریں بنانی اور راجستھان کو گرین کرنا ہے، اس لیے ان کو تمام 3 دریاؤں کا سارا پانی چاہیے. اب 60 سال گزر گئے ہیں اور راجستھان میں 1% بھی ڈیزرٹ گرین نہیں ہوا. ادھر 3.8 ملین ایکڑ فٹ کا ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ بالکل ڈیزرٹ کا ڈیزرٹ ہے. تو اب ہمارے پاس دوسری آپشن یہ ہے، دوسری اپرچونٹی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم فوراً جا کے اس کے اوپر بھی مقدمہ کرنے کی، جی ہمارے 3 دریا واپس کرو، تم نے جس بہانے سے لیے تھے وہ بہانہ تم 60 سال میں وہ کام نہیں کر سکے، اس لیے وہ 3 دریا بھی واپس کرو. تو ہم فوراً انٹرنیشنل کمیونٹی میں جا کے ان کو بتائیں کہ جی یہ پولوشن پھینکنا بند کریں اور ہمارے دریا واپس کریں اور اس کا انوائرمنٹل کیس بنائیں. دنیا میں کوئی اس وقت عدالت انوائرمنٹ کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروجیکٹ سننے کے لیے تیار نہیں ہے.
ہمارا اس وقت لیگل کیس اتنا اسٹرانگ ہے جتنا 1948 میں بھی نہیں تھا، جتنا 1960 میں بھی نہیں تھا. ہمارا بہت اسٹرانگ لیگل کیس ہے، اور ہمیں ان کی جو بھی انہوں نے یہ حماقت کی ہے، بیوقوفی کی ہے، ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. جی یہ جو آبی جارحیت کی انڈیا کوشش کر رہا ہے، اس کو ہم بالکل مسترد کرتے ہیں، کیونکہ جو سٹیٹمنٹ میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. انہوں نے کہا اگر ہمارا پانی روکا گیا دیٹ ول بی این ایکٹ آف وار، نمبر ون. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کو جو وارننگ دی گئی کہ آپ خبردار ہو جائیں، اگر ملٹری اسٹرائک کی تو 2019 والا پھر ایکشن ریپلے ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ سخت ہو جائے. اور سخت ہو رہا ہے کہ وی ول ہٹ بیک ویری ہارڈ، کیونکہ پاکستان کے پاس جو چیزیں ہیں وہ انڈیا کے ہاں پاس جو اب آ گئی ہیں، اور وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور لیکن چیزوں سے زیادہ میر صاحب ہوتی ہے ہمت، کہ آپ کے وہ گھبرانا نہیں ہے کہ ہاتھ ملنے اور شروع جو آپ نے پہلے بات کی پاگل پن. ہاں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ تو، جسے میں مذاق سے کہتا ہوں کہ کئی یہ ہندوتوا کے لوگ دے ہیو واٹ آئی کال دا محمود آف غزنی کمپلیکس. وہ سمجھتے ہیں جو لوگ شمال سے آ رہے ہیں نا وہ سومناتھ کی طرف جائیں گے اور وہ حملہ کریں. جو موت سے نہیں ڈرتا وہ زیادہ خطرناک، وہ زیادہ خطرناک. اچھا احمد بلال صوفی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم شملہ معاہدے سمیت دیگر تمام دو طرفہ معاہدوں سے باہر نکلنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، تو پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر ہم شملہ معاہدے سے نکلتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور کون سے معاہدوں سے نکل سکتے ہیں ہم؟ جی پاکستان اور انڈیا کے مابین بے شمار معاہدے ہیں. ایک تو وہ بائیلیٹرل ایگریمنٹس ہیں جن کی تعداد کئی ڈزنز میں ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ 1950 سے شروع ہوتے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور انڈیا دونوں بیک وقت ملٹی لیٹرل کنونشنز کے انہوں نے ایکسیڈ کیا ہوا پارٹی ہیں. ان ادر ورڈ ہر کنونشن کی جو کامن آبلیگیشنز ہیں وہ دونوں ممالک پر یکساں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ کنونشن ہو کلچرل پراپرٹی کا، انوائرمنٹ کا، کاؤنٹر ٹیررزم کا، یا کسی بھی اور چیز کا، یا میوچل کوآپریشن کا، اس سب کا اطلاق انڈیا پاکستان پر برابر ہوتا ہے. تو ان ادر ورڈز ہم ان اے ویری اسٹرینج وے، جو انڈیا کو بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ ہاسٹیلٹی شو کرتا ہے تو اس کے باوجود آپ لیگلی بہت زیادہ لیگل فریم ورک کا حصہ بھی ہیں بیک وقت. تو اسی طرح آپ ایک کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک کا حصہ ہیں جو CTC میں بنا ہوا ہے، کاؤنٹ 1373 ریزولوشن کے نیچے. تو اگر انڈیا کو کوئی شکایت بھی ہے پاکستان سے، یا اس کا شبہ ہے، یا اس کا یہ شکایت ہے کہ پاکستان ملوث ہے، تو وینیو اس کا اس نوعیت کے اقدامات نہیں ہیں، اس نوعیت کی حرکات نہیں ہیں، بلکہ وہ اس فورم پہ لے کے جانا ہے. اور وہاں جب یہ انڈیا لے کر جائے گا تو پھر وہاں زیادہ بات تھریش ہو سکے گی، پاکستان بھی اپنا موقف پیش کر سکتا ہے. تو ایک گلوبل فورم کی موجودگی میں جس کو انڈیا نے بھی سائن کیا ہوا ہے، پاکستان نے بھی کیا ہوا ہے، اس کی موجودگی میں یک طرفہ ایسے عمل کرنا یہ از خود ایک غلط موقف رکھنے کے برابر ہے. اور اس کو انٹرنیشنل لاء میں درست نہیں سمجھا جاتا کہ فورم ہے، آپ کی ساری بنیاد ہولڈنگ ان ابینس کی ٹیررزم کی ایلیگیشن ہے. وہ ایلیگیشن کون اس کو ایسرٹین کرے گا، اس کو کون ویریفائی کرے گا؟